میرا سوال ہے ان اخروٹی صاحب سے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو کس حیثیت میں الیکشن لڑے آپ؟ کس حیثیت میں آگے آئے؟ کیا تباہ کرنے کے لیے؟ اور اس کا ثبوت کیا تھا؟ اس کا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے آتے ہی 561 اور 470 فیکٹریز پیدا کر دیے۔ عامر بھائی میرا دل تکلیف میں ہوتا ہے یہ سوچ کے آج بھی کہ انہوں نے جس وقت یہ فارسٹ سیلف کریٹڈ فارسٹ ایشو ڈکلیئر کیا، میں نے خود دیکھا ہے کس بچی کی شادی رکی ہے کہ وہ اپنا پلاٹ نہیں بیچ سکے، میں نے خود دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو مرتے ہوئے جو ڈائلیسس نہیں کرا سکا، میں نے خود دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو جو اپنا مکان صرف اس لیے نہیں بیچ سکا کہ انہوں نے فارسٹ ڈکلیئر کیا فارسٹ افیکٹڈ ایریا، اور اس شخص نے اپنے آپ کو خودکشی تک لے کے جانے کی کوشش کی کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی۔ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اپڈیٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ عامر علی شاہین۔ آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے، آپ کا نام اسار زیدی ہے، آپ الفتح گروپ سے آپ کا تعلق ہے، اور ابھی آپ کو پتہ ہے الیکشنز جاری ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس والے سے کمپینز بھی چل رہی ہے، بہت سے لوگ اعتراض بھی کچھ کر رہے ہیں۔ اس والے سے ہم نے الفتح گروپ کے حوالے سے ان کو دعوت دی تھی، کچھ ان کے اوپر اعتراضات تھے ان کے گروپ کے اوپر، کچھ لوگوں نے کیے تھے۔ مبلغ اخروٹی صاحب کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو ان کا جاری ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم شاہ صاحب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیں، کہاں پیدا ہوئے، کیسی آپ کی زندگی کا کیا احوال ہے، اور کس طرح ایئرپورٹ سوسائٹی کا شفٹ ہوئے آپ، اس حوالے سے میں تھوڑا بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسار احمد زیدی میرا نام ہے۔ میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، بیسیکلی آئی ڈیڈ MBA in marketing. Almost 14 years I served in a huge multinational company with the position of sales representative to national sales manager. 2013 میں یہاں پہ ایئرپورٹ سوسائٹی میں شفٹ ہوا۔ اس سے پہلے میں افشاں کالونی میں رہتا تھا۔ بائی برتھ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ اچھا۔ پیرنٹس میرے مائگریٹڈ فرام انڈیا۔ اچھا۔ تو جس وقت 2013 میں یہاں پر آیا تو مسائل بہت دیکھے میں نے۔ اچھا۔ لیکن پرٹیکولرلی لاسٹ 2.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ پانی، بجلی، گیس، سڑکوں کی ابتر حالات ان سچویشن میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یار اپنے بیسک رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے خود آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو الفتح گروپ کو جوائن کیا۔ سب لوگ بہت مہذب، پڑھے لکھے اور سینسیبل لوگ ہیں۔ الفتح گروپ جوائن کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ کو چیز میں نظر آئی کہ آپ کو، کیونکہ رانا عبید علی خان کے ساتھ اس ٹیم کو بڑا منسوب کیا جاتا ہے، کیا وہ چیز سے آپ کو رانا عبید علی خان کی طرف آپ راغب ہوئے کہ آپ کو ان کی ٹیم کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں بڑی آنیسٹی کی ایک بات کروں گا، مجھے کسی کی کوئی بھی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹس اور فگرز پہ بات کروں گا۔ ٹھیک۔ میں تقریباً مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، اور ان 7 سال میں نے 3 MC کا ٹینیور دیکھا۔ ٹھیک۔ ان 3 MC کا، جس میں ایک شہریار اور عابد مختار صاحب کی MC تھی، پھر رانا عبید صاحب کی MC آئی، اور پھر سعد اللہ بنگش صاحب کی MC آئی۔ تو جس تینوں MC کو میں نے کمپیئر کیا تو مجھے نظر آیا کہ رانا عبید علی خان صاحب کا دور بہت بہتر تھا۔ اچھا۔ کیونکہ اس میں مجھے ڈیولپمنٹ بھی نظر آئی۔ ٹھیک۔ اس میں ہمارا جو بیسک جو اس وقت ہاٹ ایشو ہے، پانی کی دستیابی بھی تھی، آلدو کہ اس لیول پہ نہیں تھی جو کہ ایک نارمل ایک فیملی کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ پانی آتا تھا سیکٹر 4 میں۔ ٹھیک۔ اور سیکٹر 1 2 3 کے اندر یہ پانی کا ڈیوریشن 40 سے 50 منٹ تک رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بہت ساری سڑکیں اور بہت ساری مین روڈز بنائی گئی، اور وہ MC کے اون پہ بنائی گئی، ٹھیک، کسی ریزیڈنٹ کے اون پہ نہیں بنائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی زمین ہے جو کہ ایئرپورٹ سوسائٹی کی ملکیت تھی، اس کو لیا گیا۔ تو یہ کمپیریزن جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ رانا عبید ایک بہتر آدمی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے الفتح گروپ کو جوائن کیا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کے گروپ کے بارے میں اب جو مبلغ اخروٹی صاحب نے ایک ویڈیو ان کا آیا، انہوں نے بڑے اعتراضات کیے، اور آپ کی ٹیم کی طرف سے مجھے جو ہے نا وہ کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے ہمارا موقف آپ پیش کریں، کیونکہ میری خواہش تھی کہ مبلغ اخروٹی صاحب ہم سے پروگرام میں بیٹھ کے بات کرتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپنا جاری کیا، تو اس کے اندر بہت سے اعتراضات تھے، آپ لوگوں نے میں کہا کہ اس پہ بات، تو میں چاہوں گا کہ اس کا ذکر، اس کے اوپر آپ گفتگو آج ابھی آغاز کریں۔ انہوں نے کہا، اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ مخالفین اور مافیا کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی اسٹے لے کر آئے وہ، یہ کون تھے مخالفین اور مافیا جنہوں نے اسٹے لے کر آئے؟ اشارہ تو وہ آپ کی طرف کر رہے تھے، آپ کے خیال میں کون تھے وہ؟
میرے خیال سے اس سلسلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیز میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کون سے مخالفین اور کون سے مافیا کی بات کر رہے ہیں. اچھا. یہ میرے لیے ایک بڑی فنی سچویشن ہے نا, کیونکہ ان کے ایک اوپوننٹ تھے ماجد مختار صاحب, جو اس وقت PWD میں رہتے ہیں. یہ سٹے وہ لے کر آئے تھے. اچھا, یہ ماجد مختار لے کر آئے؟ وہ لے کر آئے تھے کرنل بنگش انتظامیہ کے خلاف. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آج ماجد مختار صاحب کے جو بھائی ہیں عابد مختار صاحب, جو ان کی اس وقت کمپین کر رہے ہیں, اور انہی لوگوں کے ساتھ وہ تصاویر فوٹو سیشن چل رہا ہے, ان کا سیٹنگز چل رہی ہیں, ان کی ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے. اچھا. تو یہ ایکچولی جو اسٹے لیا گیا تھا یہ ماجد مختار صاحب کی طرف سے لیا گیا تھا. اچھا, یہ ماجد مختار صاحب کی طرف سے تھا. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی ایک محب صاحب نے میں بھی ششدر رہ گیا وہ جملہ سن کے ان کا کہ ایئرپورٹ سیٹی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. کیا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے؟ میں اس بات پہ عامر صاحب صرف ہنس ہی سکتا ہوں کہ ایک آدمی محب اللہ خان اخروٹی صاحب جو کہ جوائنٹ میرے خیال سیکٹری کی پوزیشن پر تھے, ان کو اتنا نہیں پتا کہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے. جس کی آپ کو میں بتاؤں کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے, جس کی اپنی عدالتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی ون مین شو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پرائیویٹ کہیں تو میں ان کی نا سمجھی کہوں گا. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں. میں تو شاید خود حیران رہ گیا یہ جملہ سن کے ان کا. میں بھی پریشان تھا. میں نے کہا یار یہ نوجوان ابھی اندر رہ کے آیا ہے, یہ کچھ عرصہ لگا کے اندر آیا ہے, اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے. لیکن میں حیران تھا. چلے, اچھا, اس کے بعد انہوں نے جی ایک آپ پہ اعتراض کیا جی آپ کے رانا صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ 30 سے 25 ہزار روپے اکاؤنٹ میں تھا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ 5 اکاؤنٹ فریز تھے, 3 ماہ کے ملازمین کی تنخواہ باقی تھی, بجلی گیس کے میٹرز کٹ چکے تھے, اور بڑی ناگفتہ بے حالت تھی. کیا ایسا تھا؟ دیکھیں, میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ الزام در الزام بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن بات کرنی چاہیے فیکٹس کے اوپر اور فگرز کے اوپر. ٹھیک ہے. میں جس وقت رانا صاحب کی MC گئی اور کرنل بنگش انتظامیہ نے ٹیک اوور کیا, اس دوران میں 1 سال کا ڈیوریشن تھا. عامر بھائی 1 سال کیئر ٹیکر بیٹھی رہی ہے. ٹھیک. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بائی لاز کے مطابق جو کیئر ٹیکر ہے وہ کسی صورت ڈیولپمنٹل ورک نہیں کرا سکتی. جس وقت رانا صاحب کی MC گئی تو اس وقت ایوریج انکم یا آپ ریکارڈ سے بھی چیک کر سکتے ہیں. ہاں جی, وہ ایک بلکہ کلپ ہے میرے خیال میں آپ نے مجھے دیا تھا وہ کلپ. میں وہ کلپ جو ہے وہ کلپ بھی ناظرین کو دکھاؤں گا. پہلے ناظرین وہ کلپ دیکھیں آپ. کیونکہ ہماری MC کو جب چارج حوالے کیا گیا یہ 7 فروری 2019 کو دیا گیا. اچھا. اور اس دن مجھے جو ٹوٹل وہ پیسہ اکاؤنٹس میں دے گئے, ریکارڈڈ ثبوت ہے, ٹوٹل مجھے وہ 6,30,000 روپیہ ایڈمنسٹریٹر جو جوائنٹ رجسٹرار تھا ہاشمی صاحب تھا اور اس کی ٹیم, انہوں نے مجھے حوالے کیا. اچھا, ویلکم بیک جی. کلپ آپ نے دیکھا ہے, اور کلپ میں جیسا کہ بتا رہے کہ 1 سال کیا ایک ٹائم تھا, آپ بتا رہے تھے کہ جی. اب آپ نے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ ان کی آپس کی باتوں میں کتنا کنٹراورشل چیزیں موجود ہیں, کیونکہ اس وقت اسی کلپ کے مطابق کرنل بنگش صاحب فرما رہے ہیں کہ سوسائٹی اکاؤنٹ کے اندر 6 لاکھ روپے 6 لاکھ تقریباً 6 لاکھ روپے موجود تھے, اور یہ فرما رہے ہیں 25 سے 30 ہزار روپے. ایک تو ان کو آپس میں بیٹھ کے نا کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے تھا انٹرویو سے پہلے کہ بھائی فگرز کون سے دینے ہیں, تو اس لیے آپس میں یہ سیٹل کر لیں اس چیز کو. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو اس چیز کہ رانا صاحب کی جس وقت MC گئی تو 1 سال کا ڈیوریشن تھا, کوئی ڈیولپمنٹل ورک نہیں تھے, کوئی ٹرانسفر نہیں رکی ہوئی تھی, ریگولر انکم آ رہی تھی. سوسائٹی ریکارڈ کے مطابق 55 لاکھ روپے رانا صاحب کے دور میں ایوریج پر منتھ انکم تھی. تو وہ 1 سال کی وہ سارے فنڈز کہاں گئے؟ دوسری بات آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ آئے تھے رائٹ آف ووٹ کے لیے, انہوں نے پیسے جمع کرانے کا سب کو کہا. پرسنلی میں نے بھی 20,000 روپے جمع کرائے. وہ اتنے بڑے فنڈ کہاں چلے گئے؟ صحیح ہے. تو میں تو صرف یہی کہوں گا یہ خام خیالی کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں الہام نازل ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہنا اور یہ لفظ نہیں کہنا ہے, تو ایسی کوئی بات. اچھا, ایک انہوں نے نا مجھے بڑا ان کا جو ایک چیز تھی میں بڑا حیران تھا. انہوں نے کہا جی ہم جب آئے تو ہمیں جو ہے وہ ریکارڈ کا نہیں پتہ تھا, اور ہم نے باؤنڈریز پھر لگائی, اس کی باؤنڈریز ہم نے جے بلاک اور تمام وہ پوری باؤنڈریز ہم نے کور کی اپنی. ہمیں کچھ عرصہ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ کیا ہے, یہ ان کے تو بڑا ہم کچھ اور سنتے تھے ان کی باتیں. دیکھیں جی, اس بات میں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, مجھے دکھ ہے اور مجھے ان لوگوں کے اوپر شرم آ رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا.
میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک اچھی ہیوج ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کیا. وہاں ہمیں سکھایا گیا کہ آپ نے کو جتنے کویسچن مارکس ملتے ہیں, اگر آپ کے پاس اس کی تیاری نہیں ہے تو آپ کو ان کویسچن مارکس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا سوال ہے ان اخروٹی صاحب سے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو کس حیثیت میں الیکشن لڑے آپ, کس حیثیت میں آگے آئے؟ کیا تباہ کرنے کے لیے؟ اور اس کا ثبوت کیا تھا؟ اس کا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے آتے ہی 561 اور 470 فیکٹریز پیدا کر دیے. عامر بھائی, میرا دل تکلیف میں ہوتا ہے یہ سوچ کے آج بھی کہ انہوں نے جس وقت یہ فارسٹ سیلف کریٹڈ فارسٹ ایشو ڈکلیئر کیا, میں نے خود دیکھا ہے کس بچی کی شادی رکی ہے کہ وہ اپنا پلاٹ نہیں بیچ سکے. میں نے خود دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو مرتے ہوئے جو ڈائلائسس نہیں کرا سکا. میں نے خود دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو جو اپنا مکان صرف اس لیے نہیں بیچ سکا کہ انہوں نے فارسٹ ڈکلیئر کیا, فارسٹ افیکٹڈ ایریا, اور اس شخص نے اپنے آپ کو خودکشی تک لے کے جانے کی کوشش کی کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی. تو میں یہ کہہ واقعی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اخروٹی صاحب, یہ نااہل لوگ تھے, بے شرمی کی حد تھی کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور انہوں نے جناب علی یہ فورن ایریا ڈکلیئر کر دیا, فارسٹ ایریا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا جی باؤنڈریز لگائیں. 1.5 سال کے بعد آپ جناب 2-4 بیریئر لگا کے اس پہ فوٹو سیشن کر کے اس کو آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے باؤنڈری وال لگائیں. میرے خیال سے تو یہ صرف اور صرف ایک شعبدے بازی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اچھا اب اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی جس پہ میں بھی بڑا حیران تھا. انہوں نے کہا جی 2008 کے بعد سے نا اس طرح سڑکیں کوئی نہیں بنی تھی. حالانکہ میں 2008 کے اندر یہاں, میں تو 98 سے یہاں کا رہائشی ہوں, تو مجھے پتہ کب کس دور میں سڑکیں بنتی نہیں. 2008 میں مبلغ اخروٹی صاحب, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بٹ صاحب کو ہم نے خود سڑکیں بناتے دیکھیں 2008 کی ایم سی کے اندر. میں اے جی ایم بک ان کی پڑھی ہوئی, میں آپ کو کہیں گے تو میں آپ کو فوٹو کاپی اس کی دے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی سڑکیں بنائی, 20 سے 22 ہم نے سڑکیں بنائی سیکٹر 4 کی. اسی طرح انہوں نے کوئی 12 نمبر گلی سیکٹر 2 کی, اور 3 کی, اور پھر کچھ اور بھی سڑکوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کہ رانا عبید علی خان کے دور میں اور باقی کے دور میں سڑکیں نہیں بنتی, نہیں صرف انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں. عامر بھائی, میں پھر یہی بات کروں گا ایک کہ انہوں نے بے حسی کی مثال قائم کی. دیکھیں جس وقت ایک آدمی پلاٹ لیتا ہے تو وہ بہت سارے ڈیوز ایڈوانس میں جمع کرا رہا ہوتا ہے. انہوں نے کون سی سڑک بنائی ہے؟ سیکٹر 4 کی بات کرتے ہیں. سیکٹر 4 میں تو ریزیڈنٹ نے پیسے دیے, ہر گھر سے انہوں نے 10-10 ہزار روپے لیے اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے, جو آج تک نہیں ہو سکی ہے. آج تک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ دکھائیں مجھے ریکارڈ لا کے. یہ تو خام خیالی کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے, میں بات کرتا ہوں فیکٹس اور فگرز کے. دکھائیں یہ سارے علاقے کہ انہوں نے کس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. بات یہ کہ ریزیڈنٹ کے پیسے لے کے, ریزیڈنٹ کے پیسوں کے اوپر آپ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن بنائیں تو یہ ایک شرمناک بات ہے. اس کو میں اب اگر کمپیئر کیا جائے نا, دیکھیں رانا صاحب کی بات کر رہا ہوں, رانا صاحب کے دور میں بے انتہا سڑکیں اور گلیاں بنی ہیں اور وہ کسی ریزیڈنٹ سے پیسوں سے نہیں بنی, وہ ایم سی نے خود اون کیا اپنے رائٹس کو. اور جہاں تک بات کرتے ہیں یہ 12 نمبر گلی کی, سیکٹر 2 کی اور 3 کی اور سیکٹر 2 کی, میں ریزیڈنٹ کو, آپ کو, سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ابھی وہاں چلے جائیں. وہاں پہ جائیں, شوکت صاحب ہیں, بھٹا صاحب ہیں, ایون کہ اپنے ان کے ساتھی اطہر صاحب موجود ہیں, وہ بتائیں کون سی سڑک بنی ہے. اس سڑک کی حالت تو آج بھی ایسی ہے کہ وہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے. جب گاڑی چلتی ہے تو اس گاڑی کی آوازیں اب اندر بیٹھ کے محسوس کرتے ہیں. تو یہ صرف ایک باتیں ہیں ان کی. پریکٹیکلی ان کا ہر چیز زیرو ہے. ریزیڈنٹ کو مشکل میں ڈالنا, ریزیڈنٹ کو پیسوں پہ اپنا فوٹو سیشن کرانا, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا کوئی 30 سے 32 بور کرائے, ٹیسٹ کرائے تھے, اور وہ 3 کلومیٹر کا انفارچونیٹلی کہتے ہیں جی پانی نہیں نکلا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ واقعی ایسا تھا؟ دیکھیں میں ایک بات کو, ان کے ایک نائب صدر ہے شوکت صاحب نے, اچھا, اس بنگش انتظامیہ میں آنے سے پہلے نا یہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, فلائی کمیٹی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ رانا صاحب کے دور میں دفتر جاتے تھے اور یوں ہاتھ اٹھا کے اور چیخ کے کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو کہ پانی کہاں کہاں موجود ہے. اچھا, یہ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو ریزیڈنٹ اس بات کی گواہی دیکھیں جو وہاں پہ جاتے رہے ہیں. یہ یعنی کہ علل اعلان کہتے تھے, بڑے دبنگ انداز میں سینہ پیٹے کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے سیکٹر 4 کا پانی کہاں کہاں ہے. تو بھائی اگر ان کو پتا تھا تو کیا یہ 30-32 بور انہوں نے کس مد میں کیے, کس کے مشورے سے کیے جو بالکل خشک ہو گئے, اب ان خشک نکلے. پھر بعد میں آخر میں کنکلوژن کیا نکلا ہے, جی بھنڈر سے پانی آئے گا. تو یہی تو رانا عبید نے آج سے 2.5 سال پہلے کہہ دیا تھا.
2.5-3 साल तकरीबन पहले कहा था कि असल सोर्स भंडर से है, वहीं से पानी का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है। अच्छा, तो इस मामले को भी मैं इसी तरह लूँगा कि इन्होंने सिर्फ शोदाबाजी की है, काम कोई नहीं किया। 6 महीने हो गए एक गैस की पाइपलाइन इनसे जो है ना तुरोनी हो रही वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे। अच्छा, गैस की कहते हैं जी, गैस पे हमारी बड़ी लागत आई और मैं गैस के लिए बड़ी हमारी जद्दोजहद थी, हमने बड़ा काम किया गैस के वाले से, तो गैस के वाले से आप क्या कहेंगे? आमिर भाई, उसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि राना उबैद साहब के दौर में तकरीबन 3 से 4 हज़ार फिट की पेशावरी चप्पल कबाब से लेके मस्जिद शेर दिल वज़ीर तक पाइपलाइन डाली गई। उस पाइपलाइन को कंक्रीट के साथ बंद किया गया, प्रॉपरली कंक्रीट के साथ। 20 से 22 लाख रुपए का ठेका हुआ। दूसरे स्टेप में राना साहब ने मेन हाईवे से अंडरपास तक खुदाई कराई पाइपलाइन के लिए, लेकिन इसी दौरान में इन्हीं के बंगश इंतज़ाम यानी कि बंगे साहब ने रेलवे की तरफ अप्रोच किया, उनको लिखा जनाब कि हम लोगों ने आपके 2003 से जनाब ड्यूज़ देने हैं। अच्छा, तो वो 32 लाख रुपए ड्यूज़ इन्होंने इम्पोज कराया सोसाइटी पे, जिसकी राना साहब ने 3 से 4 इंस्टॉलमेंट कराई 4-4 लाख रुपए की। ठीक, 4 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट भी दे दी, लेकिन बाद में कोरम पूरा ना होने की वजह से राना साहब की एमसी को डिसॉल्व कर दिया गया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर राना साहब 3 से 4 हज़ार फुट एक तरफ और दूसरी तरफ से अगर खुदाई करा सकते हैं, तो दरमियान का छोटा सा पीस वो क्यों ना डलवाते? ठीक है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ तो पिछली बंगश इंतज़ामिया को, अखरोटी साहब सबको, कि आप लोगों ने गैस पाइपलाइन के नाम पे जो बोगस 30 से 40 लाख रुपए के बिल डाले हैं ना, अगर अल्लाह ने मौका दिया ना तो इसकी काउंटेबिलिटी ज़रूर होगी। ठीक। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि राणा साहब पे एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी 48 लाख रुपया बोर्ड जो इन्होंने बोझस डलवाए हैं और उसके जो लोगों के घरों में, तो उसकी कोई बिल बनता था 48 लाख रुपए वो हमने पे किया आके। देखिए, पहली बात ये कि अगर मैं इनकी बात को वक्ती तौर पे मान लेता हूँ, ठीक है, उसने पानी दिया ना, लोगों को दिया ना, चाहे बोझर के ज़रिए डाला। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि राना साहब के दौर में 1, 2, 3 के अंदर 50-55 मिनट डेली पानी आता था। सेक्टर 4 के अंदर हर तीसरे दिन पानी आता था। उसने पानी रेजिडेंट को दिया, रेजिडेंट को परेशान नहीं होने दिया। तो भाई आप लोग भी कर लेते, आपको किसी ने रोका था, लेकिन आपने रेजिडेंट को फ़ायदा नहीं देना था, आपने सिर्फ अपनी जेब में डालना था। उसके अलावा कहते जी कि 50 से 40 रुपये कूड़े वालों को भी बकाया जाते। अब इस सिलसिले में भी थोड़ा सा, आमिर भाई आप भी यहाँ पुराने रेजिडेंट हैं, बकाया रेजिडेंट भी सारी इस बात मेरी बात को डू करेंगे कि राना साहब के आने से पहले यहाँ पर सिर्फ एक कूड़े वाला था, जो कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद कूड़ा उठा लिया, झाड़ू दे दी। राना साहब ने अपने दौर में आके 1, 2, 3 के अलहदा कूड़े वाला और 4 का अलहदा कूड़े वाला किया, जिसका इम्पैक्ट ये कि आज तक वो रेगुलरली कूड़ा उठाया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पे फिर है कि अगर राना साहब ने 40 से 50 लाख रुपए नहीं दिए थे, तो वो कूड़े वाले मुसलसल काम क्यों कर रहे हैं आज तक? उन्होंने काम क्यों नहीं रोका? काम रोका उन्होंने, एक दफ़ा काम रोका, वो भी इनके टेन्योर के अंदर। अच्छा, जब इन्होंने बिल नहीं पे किए, ठीक, और वो भी इनके आने के 8 से 10 महीनों के बाद की बात है। ठीक है। तो बात ये भाई कि इस तरह की बेबुनियाद बात को मैं नहीं मानता। अगर राना साहब ने बिल नहीं दिए थे तो वो कंटिन्यू कैसे करता काम? अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी फेक चेक दिए इन्होंने जी, ट्रांसफार्मर जो जिनसे ट्रांसफार्मर लिए उनसे फेक चेक दिए उनको, ये क्या कुछ समझ में बात नहीं है मेरे। आमिर भाई, ये अखरोटी साहब की ना मैं जहनीत को ना बीमार समझता हूँ, बिल्कुल बीमार समझता हूँ। इनको इतनी समझ नहीं है कि ट्रांसफार्मर क्या वो अपने घर ले गया, क्या वो ट्रांसफार्मर इधर लगे नहीं हुए? बिल्कुल ठीक है। अगर बिल फर्ज मैं आपकी बात मान लो बोगस चेक दिए, तो इसने किसके लिए किया? रेजिडेंट के लिए किया। राना साहब ने अपने दौर के अंदर सेक्टर 1, 2, 3 के अंदर 3 से 4 और 4 के अंदर 5 से 6 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए, फीडर को अलहदा किया, सेक्टर 4 के अलहदा और 1, 2, 3 के अलहदा। मुझे बताएं कि उसने काम को कंटिन्यू रखा, रेजिडेंट को बेनिफिट दिए। ठीक, आगे मैनेजमेंट के क्या मामलात हैं ये एमसी बेहतर जानती है। तो उस लिहाज से मैं इसको बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि भाई आप लोग भी कर लेते ना। एमसी के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि कामों को, डेवलपमेंटल कामों को वो जारी रख सकते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि इनका सिर्फ एक मकसद था, इख्तियारात का हसूल,
اور اس کے لیے یہ آپس میں لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ بعض اوقات ہمیں گمان ہوتا تھا کہ یار یہ انسان ہے کہ جانور ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا. آج یہ رانا عبید کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے مبلغ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان غوری صاحب اسٹے لے کر آتے تھے, لے کر آئے, اور ہم پہ الزام لگتا تھا کہ جی کرنل بنگا صاحب جو ہے وہ اسٹے لے آتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کیا کہ کرنل بنگا صاحب اسٹے لے کر, اور یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہمیں اسٹے لا کے کام کرنے, ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانے کی طرف لے کے گئے, یہ کیا چکر تھا؟ عامر بھائی, بات یہ ہے کہ اس بات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. دیکھیں, ایکشن کمیٹی کا ہم لوگ حصہ تھے. ہمارے چیئرمین ایکشن کمیٹی کے جو ہے چودھری شہزاد صاحب, رضوان اللہ خان غوری صاحب, جب ہم لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ ان لوگوں نے نو ریزیڈینشل پلاٹ کو کمرشل کر کے لاکھوں کروڑ روپے کی کک بیکس لی ہے, تو اس پہ ہم نے اپلیکیشن دی. ٹھیک. اس پہ جو کوآپریٹو ادارہ ہے انہوں نے ان کو ریسٹرکٹ کیا کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا تو اس کو AGM کے ذریعے اپروول لے لیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت تک پابند کیا کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے ان کو کام سے روکا, بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی کرپشن کے اوپر ریسٹرکٹ کیا گیا کہ بھائی آپ نے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہیں AGM تک. اور AGM میں بھی انہوں نے فن کریٹ کر دیا کہ ان کی اتنی ذہنی پسماندگی, اس پوری ٹیم کی میں بتا رہا ہوں, اتنی ذہنی پسماندگی کہ ہماری سوسائٹی پنڈی میں لوکیٹ کرتی, آپ AGM اسلام آباد میں کرا رہے ہیں, پیسے کو ضائع کر رہے ہیں. 6-8 لاکھ روپیہ کھانا ٹکار گئے. آپ سوچیں یار, ہم اتنے برے مزریبل حالات میں. یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا, میں خود حیران تھا شاہ صاحب, میں بڑا خود میرا پریشان ہوا کہ دیکھیں مظفر ترمزی, محب اللہ اور یہ جتنے بھی باقی نئے تھے جو ینگسٹر تھے اس کے اندر, ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ, لیکن کرنل صاحب, جاوید خان, یہ پرانے لوگ تھے, انہوں نے ان سے مجھے توقع نہیں تھی کہ اس قسم کی حرکت کریں گے. یہ تو بڑا عجیب و غریب چیز تھی. افسوسناک. دیکھیں, میں آپ کو ایک بالکل نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے ریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ جس وقت الیکشن آئے تو میں نے بھی 20,000 روپے اس بات میں جمع کرائے کہ کرنل صاحب 2002 سے راگ الاپ رہے ہیں کہ میں جناب علی سارے معاملے, کیونکہ وہ ہر چیز پہ درخواست بازی کرتے رہے کہ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا چلے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہو. لیکن افسوسناک بات یہ کہ 9 لوگ, عامر بھائی 9 لوگ, ایک MC کا ٹوٹل سٹرکچر 13 کا ہے, اس میں 9 لوگ سیکٹر 4 کے ہیں. اور میں اس سمجھ سے میری بہار ہے کہ اتنے یہ بے بس تھے, اتنے لاچار تھے کہ سیکٹر 4 اور 1, 2, 3 پوری ایئرپورٹ سوسائٹی کو بدحال کیا جا رہا تھا, اور یہ خاموش ہے. خاموش دیکھیں عامر بھائی وہی ہوتا ہے جو کرپشن کا حصہ ہو. ٹھیک ہے. جو کسی غلط کام پہ خاموش ہو وہ بھی غلط ہے. اچھا, انہوں نے آخر میں نا ایک ان کا جو سوال بڑا تھا, انہوں نے کہا GHI کی بجلی کے مسئلے پر انہوں نے بڑا کام کیا, اور جو بجلی کی تاریں ڈلوائی, اس والے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن لوگوں نے 2-2.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا, آج آخری وقت پہ یہ اس چیز کا, جس وقت یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ کرپشن پہ جا رہے ہیں, انہوں نے اس چیز کا سہارا لینے کی کوشش کی. اس میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں, 3 مین ایلیمنٹس ہیں جو انوالو ہیں. پہلا ایلیمنٹ, رانا صاحب نے اپنے دور میں یہ GHI کے حوالے سے اپنے ذاتی خرچ کے اوپر ٹرانسفارمر رکھوایا, تاریں ڈلوائیں. انہوں نے اپنے ذاتی خرچ کے اوپر RDS سے لیٹر لیا. ٹھیک ہے. مکمل فائل تیار کی. GHI کے جو میرے بھائی ہیں جو بہت مشکل میں ہیں, ان کی یقین کریں مجھے خود تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بیچارے 1-1 میٹر پہ کتنے لوگ گزارا کر رہے ہیں, کتنے ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. ایسی میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سردیوں میں نے یہاں تک محسوس کیا کہ فی گھر 10-10, 12-12 ہزار روپے سردیوں میں بل پے کر رہے تھے. مشکل میں ہیں, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. ٹھیک. تو یہ لوگ رانا صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے. رانا صاحب نے وہ فائل اور وہ لیٹر GHI کے میرے بھائیوں کو دیا. GHI کے بھائیوں نے کرنل صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن رکھا, انہوں نے اس بحاف پہ GHI کے بجلی کا کام سٹارٹ کیا, جو الحمدللہ اس وقت مکمل ہونے جا رہا ہے. تو ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ GHI کے اپنے لوگوں کی کوشش ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے خود دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ GHI کے لوگوں نے
इस काम को मुकम्मल करने के लिए जिस हद तक वो बेचारे कोशिश करते रहे हैं, जिस हद फंड रेजिंग के हवाले से बात करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के हवाले से बात करूँगा, परसुएशन के हवाले से बात करूँगा, इनका तो ज़रा अमल दखल नहीं, ये तो सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ मौजूद रहे हैं। अच्छा, ये फ़ोटो सेशन से हमें याद आया कि मौसूफ़ ने बड़ा एक जुमला कहा, मैं ख़ुद भी हैरान था मोहिब अल्लाह अखरोटी साहब पे। कहते जी कम अकल दोस्त सियासी बच्चे, और फिर कहे इनको शर्म नहीं आती तस्वीर कशी कराते हुए। हमें लोग बुलाते थे कि GHI वाले की तस्वीर कशी आप कराएं, तस्वीरें खींचें। तो मोहिब अल्लाह साहब, मैं भी एक सियासी आदमी हूँ, मैंने भी सियासत की है, हमने भी तस्वीरें खिंचाई हैं। कौन सा पाकिस्तान का बनने से लेकर आज तक के पॉलिटिशियन ने अपने काम के लिए तस्वीरें नहीं खिंचाई जाती, रिकॉर्ड का हिसाब बनाया जाता है। आपकी हिस्ट्री होती है काम की, ये नहीं होता कि आपने, ये कोई बचकाना बात नहीं है। इसका मतलब है कि आज तक आप ही एक सियासी, आपको ही शऊर है, बाकी काज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमरान खान तक सबका शऊर से सब लोग खाली हैं। तो ये बात ना किया करें, तस्वीरें खींची जाती, रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। तकरीरें, वीडियोस और अखबारों के कटिंग्स, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। ये पॉलिटिशियंस के काम की एक उनका रिकॉर्ड होता है। तो ये बात ना करें, बड़ी अपनी बचकाना सी बात की है। वो मैं आपको आखिर के अंदर मैं चाहूँगा कि आपको आपकी ज़मीर की कुछ झलकियाँ दिखाऊँ। आपने कहा मैंने तस्वीरें नहीं खिंचाई, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड आपका इकट्ठा किया था, वो आपको आखिर में देखने को मिलेगा इस प्रोग्राम के एंड के अंदर। आखिरी सवाल मैं शाह साहब आपसे मैं करूँगा कि शाह साहब, आप लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जी, ठीक है, क्या आपके ज़हन के अंदर है कि आप किस तरह इस सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? देखिए, मैं एक सीधी सी बात बताऊंगा कि किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए एक रेगुलर इनकम, रेगुलर फंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे ये देखना है कि वो फ़ंड हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उस फंड को जनरेट करने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है। क्योंकि अब ये वो दौर नहीं रहा। आमिर भाई, बंगश इंतज़ामिया ने हम रेजिडेंट को, मैं रेजिडेंट हैंडल की ऐसे से बात कर रहा हूँ अब, कि हम लोगों को इतने लारे लपे और इतने सुहाने ख्वाब दिखाए हैं कि लोग अब इतनी मुश्किलात में हैं कि मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं। हम 2, 4, 6, 8, 10 महीनों की बात नहीं कर सकते, हमें इमीडिएट रिलीफ देना है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-फतह की टीम ने ऐसा प्लान बना लिया है कि जिसमें एक तो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बेसिस पे फ़ौरन फंड जनरेट कर लेंगे हम लोग। दूसरी बात ये है कि जो असल ज़िम्मेदार हैं, देखिए मैं आज आपके वसातत से सारे लोगों को कह रहा हूँ, जो असल ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को कटहरे में लाना पड़ेगा। बिल्कुल लाना, बराबरी की बुनियाद पे लाएं, और लाना पड़ेगा जी हजूरी के साथ नहीं, क्योंकि उन असल लोगों जो ज़िम्मेदार है, जिसने हमें आज इस हाल पे पहुंचा दिया है कि हम 1, 2, 3 वाले सेक्टर 4 को और सेक्टर 4 वाले 1, 2, 3 को शक की निगाह से देखते हैं। ठीक, उसको कटहरे में लाना ज़रूरी है और इंशाल्लाह अल-फतह की टीम उसको कटहरे में लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी गपशप होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू। साहब मोहतरम, अपने होस्ट आमिर अली शाहीन को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, और आखिर में ज़मीर की झलकियाँ आपने मोहिब अल्लाह अखरोटी की लाज़िम देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।